اور اس سے پہلے ڈپٹی اسپیکر، تو احمد شفیق صاحب کی میں نے جو سٹرگل دیکھی اور ان کی جو کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن دیکھی اپنے بچے اور بچیوں کو ان سٹریمز میں لانے کی جس کے اندر پہلے سوچ بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ پاکستان کے اندر پڑھائی کرنے کے بعد سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ ٹریڈز جن میں ہاتھ سے کام کرنا پڑتا ہے شاید وہ کوئی اتنے اچھے ٹریڈز نہ ہوں. لیکن اگر ہم دنیا کے مہذب معاشروں پہ نظر ڈالیں تو چائنا، جہاں پر سنگل چائلڈ پالیسی تھی اور وہاں کے بچے جو ہیں بڑے ناز و نیم میں پلتے تھے، ان کو انہوں نے لوبان ورکشاپ جیسا ایک آئیڈیا دے کے سکل کے ساتھ جوڑا، اور آج چائنا سکل سیکٹر میں دنیا کو لیڈ کر رہا ہے جہاں پہ وہ باقی چیزوں پہ کر رہا ہے. جرمنی کے جو فاخا شولیز تھے انہوں نے سکل سیکٹر کو باقاعدہ انڈسٹری کا درجہ دے کے آج جرمنی کے ریونیو کے اندر اس ٹریڈ کا اتنا بڑا شیئر ہے. اور پوری دنیا کے اندر میں یہ بار بار ہر جگہ بات کرتا ہوں کہ 60% سے زیادہ بچے مہذب معاشروں کے اندر کہیں پر بھی دنیا میں ہائر ایجوکیشن میں نہیں جاتے. زیادہ لوگ اور بچے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹریڈز کے اندر آتے ہیں. اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں ایک ٹریڈ جس کو ٹیبو سمجھا جاتا تھا، احمد شفیق صاحب کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ہاتھ سے کام کرنے کی جو عظمت ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے. مطلب اتنی بڑی اہمیت اور فوقیت دی کسی نہ کسی سکل کو سیکھنے کو اور اس سکل کے ذریعے اپنی زندگیاں بنانے کو. تو میں نے بہت ادارے آئے، لیکن میں نے جو اپنے خاص طور پہ 15-16 سال 20 سال پیچھے دیکھا تو اس میں کوتھم نے جس طرح پاکستانی بچے بچیوں کی ہینڈ ہولڈنگ کی ہے، جس طرح آپ کو ایک مستقبل عزت اور وقار کے ساتھ دینے کی جو انہوں نے آغاز کیا، میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کی کامیابی پر تو تالیاں ہیں ہی ہیں. آپ کے والدین جو آپ پہ انویسٹ کرتے ہیں ان کے لیے، آپ کے ٹیچرز جو آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں ان کے لیے، لیکن احمد شفیق صاحب کے لیے ہم سب مل کے زوردار کلیپنگ کریں. یہ ایکچول ہیروز ہیں پاکستان کے، جنہوں نے ان ٹریڈز کے اندر آج نوجوان بچے اور بچیوں کو موقع دیا کہ میں یقین کریں کہ میرا پوری دنیا میں جانا ہوتا ہے، میرا پاکستان کے چپے چپے میں جانا ہوتا ہے، مجھے کہیں نہ کہیں پہ کوتھم کا ٹرینڈ جو بچہ سرٹیفکیٹ والا وہ ملتا ہے اور وہ عزت سے اپنی زندگی گزارتا ملتا ہے، اپنی زندگی بناتا ہوا ملتا ہے. آج پرائم منسٹر، ابھی میں جب آ رہا تھا تو میں تھوڑا سا جو لیٹ بھی ہوا، تو پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب کی ایک میٹنگ تھی جو امپلائمنٹ کے اوپر تھی. اب پاکستان کے اندر امپلائمنٹ کی اپرچونٹیز اور پاکستان سے باہر امپلائمنٹ کی جو اپرچونٹیز ہیں، حکومت اس وقت یکسوئی کے ساتھ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے نوجوانوں کا مستقبل بنانا چاہتی ہے. حکومت آپ کو ایک پازیٹیو پلیٹ فارم مہیا کر رہی ہے جس کے اوپر آپ اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کی بنیاد پر، سفارش کی بنیاد پر نہیں، صلاحیتوں اور قابلیتوں کی بنیاد پر آپ اپنی زندگی بنا سکتے ہیں. آج میں احمد صاحب سے درخواست کروں گا کہ اگلے ہفتے پرائم منسٹر کا ڈیجیٹل یوتھ ہب، یہ ایک ایسا پورٹل بننے جا رہا ہے جو پاکستان کا تو پہلا ہے ہی ہے، یہ دنیا کا بھی ون آف اٹس اون کائنڈ ہے، جس کے اوپر تمام وہ اپرچونٹیز جابز کی جو دنیا میں اویلیبل ہیں، جو پاکستان میں اویلیبل ہیں، تمام وہ اسکالرشپس جو کسی بھی ٹریڈ میں اویلیبل ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن میں ہے، چاہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ہے، چاہے وہ آئی ٹی میں ہے، چاہے آرٹس اینڈ کلچر میں ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہے، سپورٹس میں ہے، وہ سارے کے سارے اس پر اویلیبل ہوں گے. یہ ون ونڈو، یہ ون سٹیپ، یہ ایک ہوگا جس کے اوپر جا کے جب آپ کلک کریں گے، اپنی انفارمیشن شیئر کریں گے، تو دنیا کی بہترین اپرچونٹیز آپ کے قدموں میں ہوں گی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پبلک پرائیویٹ سیکٹر کو اکٹھا کر کے، تمام حکومتوں کو، صوبائی حکومتیں، وفاقی حکومتوں کو اکٹھا کر کے
دنیا کی ٹاپ امپلائمنٹ ایجنسیز کو اکٹھا کر کے پرائیویٹ پبلک سیکٹر بوتھ نیشنلی انٹرنیشنلی بوتھ، تو یہ پاکستان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ بننے جا رہا ہے. اور آف کورس یہ خالی پورٹلز اس وقت تک کام نہیں کرتے جب تک کہ کوتھم جیسی آرگنائزیشنز ہینڈ ہولڈنگ نہ کر رہی ہوں، رانا آفتاب جیسے ٹورزم کو جو لیڈ کرنے والے ساتھی اور دوست ہیں وہ اس کی ہینڈ ہولڈنگ نہ کر رہے ہوں. تو اگلے ہفتے اس کا لانچ ہے. میں درخواست کروں گا احمد صاحب سے کہ آپ نے ہمارا اس میں پارٹنر بننا ہے، اور اس کے اندر جو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک اس طرح کا لانچ ہوگا جو اس سے پہلے نہیں ہوا. پاکستانی نوجوانوں کی تقدیر بننے سے اب کوئی نہیں روک سکتا، پاکستانیوں کو اب آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. ابھی کل جو بنو میں بم دھماکے ہوئے اور وہاں پر جو خودکش حملے ہوئے، یہ آپ کا اور پاکستان کا دشمن بوکھلا چکا ہے، کیونکہ یہ بم دھماکے تب ہوتے ہیں جب وہ آپ کی ترقی کو روک نہیں سکتا، جب اس کو نظر آتا ہے کہ اب تمام انڈیکیٹرز پازیٹیو جا رہے ہیں، اب نئی سے نئی جو ہے راستے کھل رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے، پھر وہ بوکھلاہٹ میں ہم پر کلبھوشن جیسے لوگ جو ہیں، اس طرح کے جو گھس پیٹی ہیں وہ ہم پر مسلط کیے جاتے ہیں. لیکن آج پاکستانی نوجوان، پاکستان کی قوم، قائد اعظم نے جو جد و جہد کی، علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا، اس کی تعبیر ایک خوشحال پاکستان، ایک مستحکم پاکستان، ایک نوجوانوں کا پاکستان، اس کا آغاز ہو گیا. اس میں آپ نے حصہ ڈالنا ہے، ہمارے ساتھ پارٹنر بن کے پاکستان کی خوشحالی ہمارے دشمنوں کے منہ پہ ایک چپیڑ ہوگی. تو آپ سب سے پہلے پاکستانی ہیں، سب سے پہلے پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، اس کے بعد اپنے لیے کھڑے ہیں، اور پاکستان کے لیے ہم دن رات محنت کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس سے زیادہ کامیابیاں دے، آپ کو اپنی زندگیوں میں کامیاب کرے، اور کوتھم جیسے ادارے دن دگنی رات چگنی ترقی کریں. میرے ساتھ آخر میں نعرہ لگائیے گا. ہمارے جو یہاں پر بیٹھے ہیں ساتھی باہر سے، ان کو ہم بتائیں کہ پاکستانی قوم کا جذبہ کیا ہے. میڈیا آپ کا جذبہ پوری دنیا کو دکھائے. میرے ساتھ ایک نعرہ لگائیے گا، پاکستان اس سے اونچا پاکستان. آپ سب زندہ باد.